فائنلی اب یوسف بھی واپس آ چکا ہے۔ جس چیز کا انتظار تھا وہ ہو ہی گیا ہے اور وفا کی جان کو اب بہت ہی زیادہ خطرہ پڑ گیا ہے، کیونکہ اس نے تو سوچا تھا کہ یوسف کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور وفا اپنی زندگی کو اسی طرح سے اچھی طرح سے جیتی رہے گی اور رنگ رلیاں مناتی ہی رہ جائے گی۔ دراصل یوسف کو اس نے زبردستی دبئی بھیج دیا تھا کہ تم چلے جاؤ اور جب واپس آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی، اور اب جب یوسف واپس آتا ہے تو آ کر مناظر ہی کچھ اور اس کو نظر آتے ہیں کہ وفا نے تو شادی کر لی ہے۔ یوسف کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اب کی بار یوسف نے اس کو بالکل بھی نہیں بخشنا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی روشین کو اس نے اسی لیے ہی پھنسایا تھا کہ وفا خوش ہو جائے اور وفا اسے ناراض نہ ہو جائے، لیکن اب جب وفا نے ہی بے وفائی کر دی ہے تو یوسف بھی کسی سے کم نہیں۔ یوسف نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ وفا کے سارے راز فاش کر دے گا اور باسط کو بھی سب کچھ بتا دے گا کہ یہ لڑکی واقعی میں جھوٹ بولا کرتی تھی اور اس کی پہلی بیوی روشین سچ کہا کرتی تھی، کیونکہ یوسف یہ بات جانتا ہے کہ باسط کانوں کا کچا انسان ہے اور وہ جب باسط کو یہ ساری باتیں بتائے گا تو باسط آٹومیٹکلی اس کو طلاق دے دے گا، اور جب وہ اس کو طلاق دے دے گا تو پھر وفا سے یہ شادی کر لے گا۔ لیکن اب یوسف کی انا بھی بیچ میں آ رہی ہے۔ یوسف نے تو کہا تھا کہ وفا صرف اور صرف یوسف کی ہے اور وفا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں جڑ سکتا، لیکن اب وفا تو کسی اور کی ہو گئی ہے، اس لیے یوسف کو بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یوسف ایسے سانس نہیں لینے والا۔ یوسف نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ وفا کو جان سے ہی مار دے گا۔ وفا نے کیا سوچا تھا کہ یوسف اس کو بالکل ہی ایسے چھوڑ دے گا؟ اب وفا کی دوسری طرف جان نکل رہی ہے۔ وفا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں میری تو جان ہی نکل رہی ہے ڈر کے مارے، مجھے لگتا ہے کہ یوسف ادھر سے نہ آ جائے، کہیں پچھلے دروازے سے نہ آ جائے۔ میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن اب اس کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے تو شادی کر لی ہے تو وہ تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ جس پر زلیخا بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وفا میں کیا بتاؤں تمہیں، تم نے تو ایسی چاروں طرف ہاتھ اپنے پھیلا رکھے ہیں جیسے کبھی کوئی تمہیں پکڑے گا ہی نہیں، اللہ کے غضب سے ڈرو وفا۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اماں تم مجھے لیکچر دینا بند کرو اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس یوسف نکمے سے اپنی جان کیسے چھڑواؤں۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ اس یوسف سے جان چھڑوانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ تو تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ یاد نہیں پرانے محلے میں کس طرح سے تمہارے نام پر لڑا کرتا تھا لڑکوں کے ساتھ، اور جو لڑکا بھی تمہاری طرف دیکھتا تھا اس کا سر ہی پھاڑ دیتا تھا یہ۔ لیکن اب اس کو جب پتہ چلے گا کہ تم نے شادی ہی کر لی ہے اور وہ بھی باسط کے ساتھ کی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کی ہے جب روشین نے اس کو پہلے سب کچھ بتا رکھا تھا اور تم مکر گئی تھی کہ تمہارا باسط کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، تو بیٹا وفا اب تو یوسف تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میں تو کہتی ہوں تم باسط کو خود ہی سب کچھ سچ سچ بتا دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ جس پر وفا کہتی ہے اماں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں باسط کو کس طرح سے بتا دوں کہ میرا یوسف سے چکر چل رہا ہے؟ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے زندہ ہی زمین میں دفنا دے گا، کیونکہ باسط کو تو میں نے یہی بتایا تھا کہ روشین جھوٹی ہے اور میں سچی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ پیسے بھی دیتا ہے وہ، لیکن اگر اس کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں دے گا، الٹا مجھے تو طلاق دے دے گا۔ جس پر زلیخا اور وفا تو بڑی ہی پریشان ہے، جبکہ دوسری طرف روشین نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اپنی بیٹیوں کو بالکل بھی باسط کے پاس نہیں چھوڑے گی۔ کورٹ سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے باسط کے گھر میں بچوں کی کسٹڈی کا، اور جس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ اگر باسط نے اس تاریخ کو کورٹ میں اپنی اٹینڈنس نہ لگوائی تو کورٹ آٹومیٹکلی بچیاں روشین کے حوالے کر دیں گے، اور یہ ڈیٹ روشین کے حق میں بہت ہی بہترین ہو جائے گی۔ جس میں باسط کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور باسط بھی ایک وکیل کے پاس چلا جاتا ہے، تو وکیل اس کو بتاتا ہے کہ یہ کیس تو بالکل ہی آپ کی بیگم کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق جب تک بچیاں بالغ نہیں ہو جاتی تب تک آپ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بچیاں باپ کے پاس رہیں گی یا ماں کے پاس رہیں گی۔ کورٹ تو یہی کہتا ہے کہ 1 ہفتہ بچیاں ماں کے پاس رہیں اور 1 ہفتہ بچیاں باپ کے پاس رہیں، لیکن اس طرح سے بچیاں تو رل کر رہ جائیں گی۔ اس لیے باسط صاحب آپ کے حق میں یہی فیور دوں گا کہ آپ بچیوں کو ان کی ماں کے پاس ہی بھجوا دیجئے۔ دیکھیں برا مت مانیے گا، سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، لیکن میں آپ کو اپنی ایک سنسیئر ایڈوائس دیتا ہوں کہ دوسری ماں دوسری ہی ہوتی ہے، سگی ماں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ جس میں باسط اپنے وکیل کو کہتا ہے کہ لیکن میری دوسری بیوی تو بہت اچھی ہے، وہ میری بچیوں کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن وکیل کہتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں تو میں آپ کو یہ ایک ایڈوائس دیتا ہوں کہ آپ چھپ چھپ کر جائیں اپنے گھر میں اور دیکھیں کہ آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو آپ کو وہی نظر آ رہا ہے جو آپ کی بیگم آپ کو دکھا رہی ہیں۔ باسط کے دل میں تو جیسے یہ بات گھر ہی کر
لیتی ہے اور اب باسط یہی کرتا ہے، چپ کر کے آفس سے چھٹی سے پہلے ہی گھر چلا جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ منال اور مشال کچن میں گئی ہوتی ہیں، جس پر زلیخا اور وہاں پر وفا کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھانا مانگتی ہیں تو دونوں اتنی بدتمیزی کرتی ہیں بچیوں کے ساتھ اور کہتی ہیں کہ دفع ہو جاؤ، دادی مری تھی، اچھا ہوتا یہ بھی مر جاتی، جس پر وفا کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بچیاں کہاں سے میرے گلے پڑ گئی ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے ان کی ماں کے پاس ہی بھیج دوں، لیکن وہ باسط ہے نا، اندھا ہوا پڑا ہے ان کے پیچھے، اس کا کچھ نظر ہی نہیں آتا، بیمار ہوتی ہیں دونوں تو صحیح بھی ہو جاتی ہیں، نہ جانے کون سے بچے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اب باسط اپنے کان سے سن لیتا ہے اور اس کو بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ باسط آتا ہے ایک دم سے تو وفا دوبارہ سے اپنا رنگ بدل لیتی ہے اور کہتی ہے میری جان، منال اور مشال ادھر آؤ، میں آپ دونوں کو پاستا بنا کر کھلاتی ہوں، جس پر دونوں بچیاں بہت زیادہ سہم جاتی ہیں اور گھبرا جاتی ہیں۔ باسط کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، بچیوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں باسط، میں تو ان سے کب سے کہہ رہی ہوں کھانا کھا لو، لیکن بچیاں ہیں کہ شرارتیں کرنے میں مصروف ہیں، کہتی ہیں کہ ابھی نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے۔ اب کی بار تو باسط کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اپنے کان سے اس نے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹیاں کیا کر رہی تھیں اور اب کس طرح سے مکر گئی ہیں۔ خیر باسط اس کو ایک اور چانس دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا، جبکہ دوسری طرف اب یوسف صاحب بھی اس کے گھر میں آنے والے ہیں۔ وفا جو کہ پہلے ہی گھبرا کر بیٹھی ہوئی ہے یوسف کے ڈر سے، اب یوسف نے آ جانا ہے۔ یوسف آتا ہے سٹارٹنگ میں ہی باسط کے گھر میں اور شور مچانے شروع ہو جاتا ہے ان کے گیٹ پر، کہ گیٹ کیپر آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو یوسف کہتا ہے کہ مجھے وفا سے ملنا ہے، وفا کو بلاؤ، جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے کہ وفا بی بی تم سے نہیں مل سکتی۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں مل سکتی؟ تو پھر گیٹ کیپر بتاتا ہے تمہیں بتایا تو تھا کہ ان کی شادی باسط صاحب سے ہوئی ہے اور وہ باسط صاحب کی دوسری بیگم ہے، اس لیے اس گھر کی بیگمات باہر کے لوگوں سے نہیں ملتی۔ یہ بات جو وہ کرتا ہے تو گیٹ کیپر سے ہاتھا پائی کر کے یوسف اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جاتا ہے تو بدقسمتی ہوتی ہے وفا کی کہ وہاں پر باسط بھی موجود ہوتا ہے۔ باسط کو دیکھ کر یوسف اور باسط ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور باسط کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم اس دن آئے تھے نا ہمارے گھر میں؟ جس پر یوسف کہتا ہے کہ میں اس دن آیا تھا لیکن وفا کے کہنے پر، اور آج آیا ہوں اپنے دل کے حال کے کہنے پر۔ میں وفا سے محبت کرتا ہوں اور وفا نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، وفا نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ وفا کے پاس جب وہ جاتا ہے اپنی گن نکال لیتا ہے، جس پر وفا کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ باسط کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جس پر یوسف کہتا ہے کہ وفا تم خود بتاؤ گی کہ میں بتاؤں؟ جس پر وفا تو کچھ بھی نہیں بولتی، لیکن پاس کھڑی زلیخا بڑی گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے پلیز یوسف بیٹا میری بیٹی کو مت مارو، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو باسط میاں، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں اور ہماری پرانے محلے سے ہی جان پہچان ہے۔ جس پر یوسف کہتا ہے کہ زلیخا بی بی یہ بھی بتاؤ کہ ہم دونوں کا کیا چکر تھا اور کیا رشتہ تھا؟ جس پر باسط کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وفا بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے بس کر دو یوسف، یہاں سے چلے جاؤ۔ جس پر وہ کہتا ہے نہیں وفا، پہلے تو میں تمہارے کہنے پر چلا گیا تھا اور روشین پہ جھوٹے الزام بھی لگا کر گیا تھا، لیکن اس کا نقصان تو مجھے ہی اٹھانا پڑا ہے، تم نے تو اس کے ساتھ شادی ہی کر لی، جس کے پاس دیکھتی ہو زیادہ پیسہ ہے وہاں پر ہی شادی کر لیتی ہو۔ جس پر باسط کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وفا نے کیا کر دیا ہے۔